بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 41۔ ومن اشترى جاریة بألف درہم حالة أو نسیئة فقبضها ثم باعها من البائع ب500 قبل أن ينقض الثمن لا يجوز البيع الثاني۔ یہاں سے ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو کوئی چیز فروخت کرے، خریدار نے جو ہے اس چیز پر قبضہ تو کر لیا لیکن بائع نے ثمن پہ قبضہ نہیں کیا، یہ ایک شکل ہے۔ دیکھو، بائع نے ثمن پہ قبضہ نہیں کیا، پھر واپس خریدار جو ہے وہ چیز پھر بائع کو بیچ دے، بائع کو بیچ دے اور کم قیمت میں بیچے، آ رہا سمجھ میں؟ تو وہ بیع جائز نہیں ہوگی۔ اب آپ بولیں گے وہ کیا شکل ہے؟ یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپس میں دونوں مل کر کوئی چیز خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں، جیسے آپ بائع ہیں، انہوں خریدار ہیں، تو عبد الرحمن میاں جو ہے عبید کو ایک سامان بیچے اور اس کی قیمت لگائے، جو کتاب میں مثال دی گئی ہے وہ تقریباً 1000 درہم یا 1000 روپے۔ سامان تو انہوں لے لیے لیکن پیسے دیے نہیں، پھر بعد میں خریدار یہ کر رہا ہے کہ وہ چیز جو ہے اپنے بائع کو ہی بیچ رہا اور کم قیمت میں بیچ رہا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ مطلب 1000 میں آپ ان کو بیچے، پیسے نہیں لیے، انہوں تو چیز لے لیے، آپ پیسے نہیں لیے، پھر وہی چیز کیا کرے ہوئے تھا، آپ کو کم قیمت میں فروخت کر دیے، 500 میں فروخت کر دیے اور آپ سے انہوں 500 روپے لے لیے۔ ٹھیک ہے، آیا سمجھ میں؟ تو اس میں مطلب کیا ہوتا ہے، خریدار کو جو ہے سیدھا سیدھا دوبارہ والا جو خریدار ہے، جو پہلے والا بائع تھا، اس کو 500 کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ یہ بیع اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ در حقیقت سود کی شکل ہے۔ یہ کیا ہے بھیا؟ کی شکل۔ ہوتا یہ رہتا کہ وہاں پر جو ہے ادھار میں انہوں بیچے تھے، پہلے اس میں بیچے تھے، ادھار میں بیچے تھے، وہ پیسے تو ملنا تھا 1 مہینے کے بعد مثال کے طور پر، لیکن وہی چیز پھر کیا کرے، ان کو نقد میں بیچے اور 500 روپے حاصل کر لیے، تو 500 روپے تو ان کے قبضے میں ہے، ان کے ذمے میں ہے، 500 روپے ان کے ذمے میں ہے، وہ انہوں اپنے بائع کو دینا ہے۔ کب دینا ہے؟ وہ 1 مہینے کے بعد دینا ہے۔ تو وہ 1 مہینہ در حقیقت سود ہو گیا، وہ 1 مہینہ کیا ہو گیا، 1 مہینے کی مدت میں وہ 500 روپے سود ہو گئے، اور یہ بیچنا لینا صرف بہانہ ہو گیا، بولے بیچنا لینا کیا ہو گیا، آیا سمجھ میں؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ اس میں دوسری 2-3 شکلیں رہتی، وہ جائز رہتی۔ دوسری 2-3 شکلیں یہ رہتی کہ اگر جو ہے نقد میں خرید و فروخت ہو گئی، یعنی انہوں 1000 کی چیز جو ہے ان سے خریدے نقد میں، پھر وہی چیز جو ہے پھر نقد میں کم قیمت میں بیچے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز رہتا، کیونکہ انہوں پیسے دے دیے ہیں، انہوں پیسے پہ قبضہ کر لیے، انہوں چیز پہ قبضہ کر لیے، بیع مکمل ہو گئی، تام ہو گئی۔ پھر دوبارہ جو ہے ان کو وہ چیز سمجھ میں آئی کہ میں بیچنا چاہ رہا ہوں، کوئی کم میں لیے تو بھی دے دیتا ہوں، تو خود انہوں کم میں لینے کے لیے آمادہ ہو گئے، راضی ہو گئے، تو انہوں دے دیے، یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں رہتی۔ یا پہلی والی شکل میں اگر جو ہے زیادہ قیمت میں بیچ رہے ہیں تو بھی جائز ہے۔ مثال کے طور پر انہوں کیا کرے، ان کو 1000 روپے میں وہ چیز بیچے، پیسے پہ قبضہ نہیں کرے، انہوں نے کرے پیسے پہ قبضہ، چیز پہ انہوں قبضہ کر لی، بعد میں وہی چیز ان کو زیادہ قیمت میں بیچ رہے، وہی چیز مثال کے طور پر پہلے کتنی کی تھی وہ چیز، 1000 کی تھی، اب وہ چیز جو ہے 1500 روپے کی انہوں لینے کے خواہش مند ہو گئی، جیسے زمینات میں ہوتا، جیسے ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا دیکھیے، اب ہمارے کیا نام ہے آپ کا، شاہد صاحب کے پاس ایک زمین تھی، وہ جو ہے انہوں بیچارے خریداری کے خواہش مند تھے، پیسے ادا نہیں کرے یا تھوڑے بہت دے دیے، خرید کے جو اپنے پاس رکھ لیے، شاید وہ بولے مہینہ 2 مہینے 3 مہینے گزر جانے کے بعد بولے شاہد صاحب ارے بھائی پیسے دے دو، پیسے دے دو، نہیں نکل رہے بھائی، ایک کام کرتا ہوں میں، وہ جو ہے ادھر سے ادھر سے لے کے دیتا ہوں کرتا ہوں، یا کم سے کم وہ پلاٹ بیچ کے آپ سے جو خریدا ہے وہی پلاٹ بیچ کے کیا کروں گا میں، آپ کے پیسے آپ کو ادا کر دیتا ہوں۔ تو شاید صاحب بولے ان کو کیوں بیچتے، میرے کو بیچ دو، تو اس وقت جو ہے اس وقت کیا رہتا، قیمت اس کی بڑھ کے رہتی۔ شاہد صاحب جو پہلے کم قیمت میں بیچے ہوئے پلاٹ ہیں، وہی پلاٹ کو جو ہے دوبارہ زیادہ قیمت میں خرید رہے ہیں، جبکہ انہوں پیسے دیے بھی نہیں تھے اس پلاٹ کے، مگر قبضے میں لے لیے تھے،
قبضے میں لے لینا ضروری ہے یہاں پہ. وہ ایسا کوئی قبضے میں لیے بغیر فلیٹ نہیں دیتا، یاد رکھو، پیسے لیے بغیر کسی کو قبضہ نہیں دیتا. لیکن بے مکمل ہو گئی تھی، صرف پیسے ادھار تھے، وہی انہوں جو ہے زیادہ قیمت میں اگر لینا چاہ رہے ہیں تو یہ جائز ہے، یہ جائز ہے. لیکن اسی کو اگر کم قیمت میں لے رہے ہیں تو جائز نہیں، پیسے نہیں دیے تو. اسی کو اگر مان لیا جائے کہ انہوں جو ہے کیا کرے تھے، ادھار خریدے تھے فلیٹ 10 لاکھ کا مثال کے طور پر. اب شاید صاحب ان دونوں کیوں میں سے میرے کو ہی بیچ دو، میں 9 لاکھ میں واپس خرید لیتا ہوں. آپ کو جو 10 لاکھ میرے اوپر ذمہ جو ہے وہ تو بعد میں دینا ہے تم کو پیسے، میں 9 لاکھ تم کو اب دے دیتا ہوں. 1 مہینے کے بعد جو ہے وہ 10 لاکھ تم مجھے کیا کرو، ادا کر دو. یہ جائز نہیں، یہ بے جائز. آیا سمجھ میں دونوں میں فرق؟ دیکھو، ومن اشترا جاریتن، جاریہ تو خیر ایک مثال دیے ہیں. اور جس آدمی نے خریدا ایک باندی 1000 درہم میں، حالتن و نصیحت. حالتن و نصیحت کا مطلب ہے کہ ادھار ہو یا نہ ہو، ادھار ہو یا نہ، ادھار ہو یا نقد کا مطلب یہ کہ ادھار خریدے ہیں تب بھی یہی حکم ہے، نقد خریدے تب بھی یہی حکم ہے. نقد خریدے مگر پیسے پہ قبضہ نہ کرے، وہ شرط رہتی آگے. فقبضها، تو اس نے قبضہ کر لیا، یعنی خریدار نے قبضہ کر لیا مبی پر. ثم باعها من البائع، پھر اس کو بیچ دیا مبی بائع سے ہی، یعنی اس نے اس کو بیچا ہے، خود بائع کو ہی وہ چیز بیچ دی. باعها من البائع مطلب بائع کو بیچا، من معنی کو کے معنی میں رہتا، من کے معنی میں رہتا، پھر اسے بیچا بائع کو کتنے میں، 500 میں، یعنی جتنے میں خریدا تھا اس سے کم میں. قبل ان ينقض الثمن، یا نقد ينقض الثمن، ثمن ہی پڑھ سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ ثمن ادا کرے. ثمن کا نقد کرے بولے تو ثمن ادا کرنے سے پہلے ثمن نہیں دیا. اگر نقد مبی ہے تو، نقد بے ہے تو، ادھار بے ہے تو ثمن تو دیتا ہی نہیں، وہ تو بعد میں دیں گا. ادھار بے رہے تو ثمن تو بعد میں ہی دے گا. لیکن یہاں پر سمجھو اگر نقد بے ہے تب بھی ثمن کیا کرا اس نے، ابھی نہیں دیا. بولیے نہیں دیا، دینے سے پہلے پھر بائع کو ہی بیچ دے کم قیمت میں، وہ جائز نہیں ہے. لا يجوز البيع الثاني، بيع ثاني جائز نہیں ہے. اگر یہ سمجھ میں آیا تو بہت اچھے سے ذہن میں رکھو، سمجھ میں نہیں آیا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. وقال الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جائز ہے، یہ بے بھی جائز ہے بولتے ہیں انہوں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ بے تام ہوگی. بے کیا ہو گئی؟ پہلی بے تام ہو گئی. دوسری بے جو ہے وہ دونوں آپس میں کر رہے ہیں جیسا غیر آدمی کرتے ہیں، جیسا کسی اور سے، بجائے اس کے اس نے اسی کو بیچنے کے اس کو بیچ دیا، اس نے اس کو بیچا، کم میں بیچا زیادہ میں بیچا، اس کو اختیار ہے نہیں ہے، دونوں کو اختیار ہے. ایسا ہی ہے، اس کو بھی اختیار ہونا چاہیے، اس لیے کہ ملکیت اس میں پوری ہو چکی ہے قبضے سے. مبی پہ جب قبضہ کرے ملکیت پوری ہو گئی، اگرچہ کہ ثمن پہ قبضہ نہ کرے. بولتے ہیں کون بولتے ہیں؟ فصار البيع من البائع ومن غيره سواء، تو ہو جائے گی بے بائع سے اور اس کے غیر سے بھی برابر، چاہے بائع کو بیچے چاہے غیر کو بیچے، دونوں برابر ہیں یہاں پر. وصار كما لو باع بمثل الثمن الاول، اور اس کی 2-3 مثالیں بھی دیتے ہیں. یہ ایسے ہی ہو گیا جیسا کہ اگر وہ بیچتا ثمن اول کے مثل پر. ثمن اول کا مثل کا مطلب کیا ہے؟ جیسے انہوں نے جو ہے 1000 میں خریدا تھا، بعد میں انہوں نے وہی 1000 میں بیچ دیا، تو آپ بھی بولتے ہیں بالکل جائز. او بھی زیادتی، یا زیادتی پر بیچا، وہ بھی جائز. میں بولا نا کم میں بیچنا جائز نہیں ہے، زیادتی میں بیچے تو جائز ہے. سمجھ میں؟ اگر وہاں پہ ربا کا شبہ نہیں رہتا. ہاں، ربا کا شبہ کب پیدا ہوتا ہے؟ کم میں بیچنے میں پیدا ہوتا ہے. او بالعرض، یا سامان کے بدلے، بجائے جو ہے نقد کے بدلے بیچو، سامان کے بدلے بیچا. سامان کے بدلے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو جو 1000 روپے ہوئی تھی، بعد میں بولا ٹھیک ہے بھائی وہی چیز میں آپ کو بیچ دیتا ہوں، لیکن جو ہے تم پیسے مت دو مجھے، ایک بہت بڑا تمہارے پاس جو سامان ہے وہ دے دو، وہ دے دو، وہ جائز ہے. آیا سمجھ میں؟ تو 2 بے ہو جاتی. پہلی بے کیا رہتی؟ انہوں 1000 کے حقدار ہیں ان کے پہلی بے کی وجہ سے، پھر دوسری بے کی وجہ سے انہوں جو ہے ان کے وہ سامان کے حقدار ہو جاتے ہیں. آیا سمجھ میں؟ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی کو مثال میں دے کر یہ فرماتے ہیں کہ جیسے ثمن اول پر بے کرنا جائز ہے، دوسری یا زیادتی پر بے کرنا جائز ہے، یا سامان کے بدلے بے کرنا جائز ہے، یہ 3 شکلیں جائز ہے، ویسے ہی پہلی والی شکل بھی جائز ہے کہ کمی سے بیچنا بھی جائز ہے. مشتری بائع کو وہی چیز کمی سے بیچے نقد پر قبضہ کرنے سے پہلے تو بھی جائز ہے. بولا حنف کیا بولتے ہیں؟ نقد پر قبضہ کرنے کے بعد تو معاملہ بالکل ختم ہو گیا، اس کے بعد انہوں آپس میں کر لیے تو بھی 2 نئے آدمی کرنے کے برابر ہوتا ہے. لیکن جب تک
نقد پر بائع نے مشتری نے قبضہ نہ کیا، مشتری نے بائع نے نقد پر قبضہ نہ کیا، بائع نے نقد پر قبضہ نہ کیا، اس وقت تک انہیں کمی سے نہیں خرید سکتا، کمی سے مشتری نہیں بیچ سکتا، انہیں بائع نہیں بن سکتا. یہ اناف کہتا ہے. دلیل کیا ہے اناف کی؟ بہترین دلیل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول، ولنا قول عائشہ رضی اللہ عنہ. ہماری دلیل نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، لتلک المرأة، اس عورت سے. کون سی عورت ہے وہ؟ اس عورت کا قصہ آگے آ رہا ہے. وقد باعت ب600، اس نے بیچا تھا 600 میں، بعد ما اشترت ب800، بعد اس کے کہ اس نے خریدا تھا اس کو 800 میں. ایک عورت تھی، اس نے جو ہے حضرت کون ہے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک باندی جو ہے ان کو بیچی تھی. کتنے میں؟ نہیں، پہلے ان سے جو ہے ایک باندی خریدی تھی 800 درہم میں، بعد میں وہی 800 درہم والی باندی کو انہوں نے جو ہے پیسے ابھی ادا نہیں کیے تھے، پھر اس سے جو ہے حضرت زید بن ارقم کو 600 میں بیچ دی. پہلے کیا کری تھی؟ ان سے خرید تھی 800 میں، پیسے ادا نہیں کری تھی، خرید کے باندی کو لا لی، بعد میں جا کے وہی باندی ان سے 600 درہم میں بیچ دی. تو اب انہوں 800 کی ذمہ دار ہو گئی، انہوں 600 کی ذمہ دار ہو گئے، 200 کدھر چلے گئے؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو وہ 200 کا فائدہ کس کو ہوا؟ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا. سمجھ میں آ گیا نا؟ کس طرح پر فائدہ ہوا؟ انہوں نے جو ہے پیسے ادا نہیں کیے تھے، یہ خاتون پیسے ادا نہیں کری تھی، خالی باندی کو لا لی تھی، بعد میں بولی کہ پیسے نہیں کر سک رہے، لہٰذا جا کے وہی باندی کو انہی کو واپس بیچ دی. کتنے میں؟ عام طور پر ہم دکانوں سے کوئی چیز لیتے ہیں، خریدنے کے بعد جو پیسے ادا نہیں کرتے ہیں تو بعد میں لے جا کے واپس لے لو بولتے ہیں، تو انہیں کیا کرتا ہے؟ قیمت کم کر کے لیتا ہے. وہ شکل ہے درغی کا دیا. آیا سمجھ میں؟ اس وقت قیمت کم کر کے لینا اس کے لیے حرام ہے. کیا کرنا پھر انہیں یہ کرنا کہ یا تو برابری میں لے لینا، تو وہ بے کیا ہو جاتی ہے؟ فسخ ہو جاتی ہے. بے کیا ہو جاتی ہے؟ فسخ ہو جاتی ہے. یا جو ہے واپس انہیں خرید سکتا ہے. کب خرید سکتا ہے؟ انہوں پیسے ادا کرنا. نہیں سمجھ میں آیا؟ انہوں پیسے ادا کر دیے، انہوں چیز تو دے دیے تھے پہلے، انہوں پیسے بھی ادا کر دیے، پھر واپس میں دوبارہ جو ہے آپس میں بے کرتے تو کمی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، زیادہ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی بات نہیں. تو یہاں پر ہو سکتا ہے وہی شکل بنی ہوگی، انہوں خرید کو تو لا لی تھی بیچاری، لیکن اس سے پیسے نہیں نکل سکے 800 درہم، تو جا کے بولی کہ واپس لے لو، تو نہیں واپس تو میں نہیں لوں گا بولے انہوں. ہو سکتا ہے. تو جواب میں انہیں کیا بولی؟ ٹھیک ہے کم میں لے لو. تو انہوں بولے کم میں لینا تو غلط ہو جاتا، کیونکہ جب بے جو ہے واپس ہو جاتی ہے، فسخ ہو جاتی ہے، تو ثمن اول میں فسخ ہونا چاہیے نا بھائی، جو ثمن ہے اسی ثمن میں فسخ ہونا چاہیے. تو بے فسخ کرنے کی تو شکل نہیں بنتی. تو غالباً حضرت زید بن ارقم نے یہ فرمایا ہوگا کہ تم کیا کرو، دوبارہ مجھے بیچ دو اور میں کم قیمت میں خریدنے کو تیار ہوں. تو وہ بیچاری تو مجبوری تھی، اس نے کیا کری؟ کم قیمت میں فروخت کر دی. وہ 200 درہم کا فائدہ زید بن ارقم کو ہوا تھا. جب یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس خاتون کو بلایا اور یوں کہا، اسے کیا کہا کہ بئس ما شریتی و اشتریتی، بہت برا ہے جو کچھ تو نے بیچی اور جو کچھ تو نے خریدی. جو کچھ تو نے بیچی، جو کچھ تو نے خریدی، بہت برا کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ابلغی زید بن ارقم، بلغ یبلغ، ابلغی زید بن ارقم، زید بن ارقم کو پہنچا دے کہ ان اللہ تعالی ابطل حجہ و جہادہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لم یتب، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حج کو اور ان کے جہاد کو باطل کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اگر وہ توبہ نہ کریں. بس سخت وعید بیان کی کہ اگر یہ ایسے ہی کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی حج کیے انہوں نے، جو بھی جہاد کیا، وہ سب نیکیاں اکارت ہو جائیں گی. تو حضرت زید بن ارقم کو جو ہے اس کی اطلاع ہوئی، وہ آئے، آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا اس کے اندر کیا خرابی. تو انہوں نے بتا دیا کہ دیکھو بھائی یہ در حقیقت ایک طرح کا بہانہ ہے جس کی وجہ سے اس عورت کا 200 درہم کا نقصان ہو چکا ہے. تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے توبہ کی اور فرمایا کہ نہیں، آپ نے جب کہہ دیا تو میں ہرگز وہ 200 نہیں لوں گا. وہ 200 بھی اس کے واپس کر دی. سمجھ میں؟ یہ تھا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جذبہ کہ جب ان سے احساس ہو جاتا کسی غلطی کا تو فوراً کیا کرتے تھے؟ توبہ کرتے. یہ تو ہو گئی دلیل نقلی، بات کافی تھی. ساتھ میں عقلی دلیل بھی موجود ہے. عقلی دلیل تو سمجھ میں آ گیا تم لوگوں کو. اس بہانے سے کیا ہوتا ہے؟ پہلا جو بائع ہوتا ہے اس کا در حقیقت 200 کا فائدہ ہو جاتا، فائدہ ہو جاتا ہے پہلے بائع کا 200 کو بول کے نہیں، جتنے میں بھی ہو اس کے خریدار کو در حقیقت کیا ہو جاتا ہے؟ بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. وَلِأَنَّ الثَّمَنَ لَمْ يَدْخُلْ فِي ذِمَانِهِ، دلیل کیا ہے؟ اور دلیل عقلی، اس لیے کہ ثمن اس کے ذمان میں ابھی داخل نہیں ہوا.
ثمن اس کے ذمہ میں داخل نہیں ہوا. فَإِذَا وَصَلَ إِلَيْهِ الْمَبِيعُ وَوَقَعَتِ الْمَقَاصَةُ، جب اس کی طرف مبیع پہنچ گئی اور مقاصہ واقع ہو گیا. مقاصہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کا تبادلہ. مقاصہ کا مطلب کیا ہے؟ چیز اس کے پاس پہنچ گئی نا بھائی، بائع اول کی چیز تھی، بائع اول کے پاس پہنچ گئی اور تبادلہ واقع ہو گیا. پھر وہ 500 500 کی مثال دی، 500 کی مثال دی تو 500 باقی رہ گئے. وہ 500 کا کوئی عوض نہیں ہے. آ رہا نا سمجھ میں؟ اس کی چیز اس کے پاس ہی پہنچ گئی، خالی خریدی اور فروخت، پھر اس کے بعد اس کی خریدی اس کی فروخت، دونوں کیا رہا آپس میں ایک معاملہ رہا. لیکن اس کے 500 جو ہے اس کے پاس بغیر کسی عوض کے باقی رہ گئے، بغیر کسی عوض کے باقی رہ گئے. یعنی خریدار اول کے 500 بائع اول کے پاس بغیر کسی عوض کے باقی رہ گئے اور تبادلہ واقع ہو گیا تو باقی رہ گیا اس کے پاس 500 کی زیادتی اور وہ بغیر عوض کے ہے. برخلاف وہ صورت کے جب کہ سامان کے عوض بیچے، اس لیے کہ زیادتی ظاہر ہوتی ہے مجانست کے وقت، ہم جنس چیزوں کے وقت. ہاں جنس بدل گیا تو پھر جائز ہو جاتا ہے. جنس اگر بدل گیا تو جائز ہو جاتا. کیسے جنس بدل گیا؟ تو میں جو مثال دیا تھا کہ سامان کے عوض واپس میں بیچ دو بولے تو وہ جائز ہو جاتا، وہاں کمی زیادتی کو نہیں دیکھا جاتا، کیونکہ کمی زیادتی پیسے کا تبادلہ پیسے سے کرنے میں حرام ہے، پیسے کا تبادلہ جو کسی سامان سے کرنے میں کمی زیادتی بالکل جائز ہو جاتی ہے. واخر دعوانا الحمدللہ.